تیسرا مقام پڑھتا ہوں قرآن پاک سے، حضور کے آنے کے مقاصد اللہ نے بیان فرمائے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، فرمایا یہ رسول ہم نے تمہیں میں سے تمہیں دیے ہیں، یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ حضور قرآن مجید پڑھتے اور دلوں کو پاک کرتے، بغض سے، عداوت سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، خیانت سے پاک، سینہ کشادہ کریں۔ ہمارے نا چھوٹی چھوٹی عداوتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ وہ ہمارے دادا بھی بتاتے تھے کہ بھابھی اور نند کے درمیان رہتی ہے، ساس اور بہو کے درمیان رہتی ہے، اور وہ آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ کشادہ کب ہوں گے سینے؟ باتیں کب کھلیں گی؟ دل بڑے کب ہوں گے؟ اس دور سے باہر کب آئیں گے؟ حضور نے قرآن مجید پڑھ کے تزکیہ کیا ہے اور لوگوں کے باطن دھو ڈالے۔ دور دراز سے آنے والے لوگوں کو جب نبی پاک نے کہا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنے والے تمہارے بھائی ہیں، تو انہوں نے بھائی سمجھا، اس طرح بھائی سمجھا کہ رسیاں لگا کے اپنے گھر اور جائیدادیں بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک بھی حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی، اور حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ ہے نا وہ جنتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نا حضور کے علم شریف پر بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، علم شریف پر بھی بڑی پریشانی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، اور بلا وجہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ ہے نا، اب یہ اتنا بڑا حضور کا علم مبارک ہے کہ دیکھیں کسی بندے کے جنتی ہونے کے لیے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا بھی ضروری ہے۔ قیامت کے دن میزان عدل میں پل صراط پہ کامیابی بھی ضروری ہے۔ حضور اس کے خاتمے تک کی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے نا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دروازہ کھولا تو جو بندہ آیا بڑا سادہ تھا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، جوتے بغل میں دبائے ہوئے تھے، اس نے سلام لی، وہ بیٹھ گیا۔ سادہ آدمی، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اطمینان سے بیٹھا۔ جو اس نے بات چیت کرنی تھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کی، اٹھ کے چلا گیا۔ اتفاق کی بات کہ اگلے دن بھی ہم اسی جگہ اسی ترتیب سے بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ آیا نا وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں اتفاق کی بات کہ بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے دن بھی اسی طرح کی کیفیت، اسی طرح کا ماحول، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ جو کھولا تو وہی شخص تھا، اسی ترتیب سے وہ آئے۔ محبوب نے فرمایا جنتی ہے۔ تجسس ہوتا تھا صحابہ کے دلوں میں کہ معلومات کریں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ درجہ نصیب ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس شخص سے سلام لی اور میں نے اسے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھے تو 3 دن مجھے مہمان بنا لو گے اپنا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ تجسس کرتے ہیں، پر کہتے ہیں پتہ کرو اس نے پیسے کیسے کمائے ہیں، پتہ کرو مشہور کیسے ہوا ہے، وہ جگہ ڈھونڈو۔ لیکن اعمال خیر کے لیے حسنات کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا یہ ذوق نہیں ہوتا۔ حالانکہ یاد رکھیں بہت سارے لوگ کئی دفعہ قابلیت والے نہیں بھی ہوتے پر قبولیت والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر قبولیت نصیب ہو جائے تو پھر قابلیت بھی کسی کام آ جاتی ہے۔